بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج یعنی بروز ہفتہ بتاریخ 3 اپریل 2021 عیسوی کی بات ہے۔ تقریباً دوپہر کے وقت میں ایک جنازے کی تدفین میں تھا کہ وہیں یہ اندوہناک خبر ملی کہ آج ہی تقریباً 2 بجے دن کے آس پاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت، خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین اور دسیوں اداروں اور تنظیمات و تحریکات کے ذمہ دار و سرپرست حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کا پارس ہاسپیٹل میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر میرے لیے انتہائی اندوہناک تھی۔ خبر سنتے ہی میری کیفیت کیا ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں اور میرا رب ہی جانتا ہے۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور انتہائی فکرمند ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی جمعے کی نماز کے بعد میں نے خود حضرت مولانا کی صحت و عافیت کے لیے دعا کا اعلان کیا تھا اور جمعے کے مصلیوں نے ان کے لیے دعائیں کی تھی، لیکن حقیقت ہے کہ مقدرات کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ جانا سب کو ہے، آج حضرت مولانا مفکر اسلام سید محمد ولی رحمانی، جنہیں ہم دامت برکاتہم کہتے تھے، ابو نے رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، جیسے دعائیہ کلمات سے ہم انہیں نوازیں گے اور یاد کریں گے۔ آج وہ گئے ہیں، کل اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی باری ہے۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی علیہ الرحمہ کی وفات پوری ملت اسلامیہ کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، بہت سارے خصائص اللہ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے۔ یقیناً حضرت پر تعزیتی مجلسیں قائم ہوں گی، مضامین لکھے جائیں گے، لوگوں کی تحریریں آئیں گی، مقالات آئیں گے، جن کے ذریعے ان کی خوبیوں کا علم ہوگا۔ فی الحال سر دست چند باتیں برجستہ طور پر میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں، میرے ذہن و دماغ میں آ رہی ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کے ان خصائص کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خصائص کی وجہ سے ان کے حسنات کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی خوبی جو میں نے حضرت کی زندگی میں دیکھا وہ یہ کہ آپ عالم بعمل تھے۔ عالم تو بہت سارے ہوتے ہیں اور یقیناً علماء کی ایک تعداد ہے، لیکن آپ کی یہ خوبی اور بہت بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں کہ آپ عالم بعمل تھے۔ دوسری خوبی جو میں آپ کی زندگی میں پاتا ہوں کہ آپ دینی و عصری یعنی مدرسہ اور اسکول دونوں کی تعلیم کے آپ سنگم تھے اور دونوں میدان میں آپ کو اچھی مہارت تھی۔ تیسری خوبی جو میں آپ کی زندگی میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک بے باک قائد تھے۔ آپ کسی کی پھٹکار یا کسی کے لومۃ لائم کہا جائے، کسی کے ملامت سے ڈرتے نہیں تھے۔ آپ ایک بے باک قائد تھے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ چوتھی خوبی جو میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے اندر مرعوبیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کرنے کا فن جانتے تھے اور ہنر رکھتے تھے، کسی طرح کی کوئی مرعوبیت نہیں تھی۔ پانچویں خوبی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے علم کے میدان میں بہت کام کیا۔ مدارس کے لحاظ سے بھی
اور کوچنگ سینٹر رحمانی 30 اور اسکول اور کالج کے لحاظ سے اپنے علمی میدان میں اچھا خاصا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو آگے بڑھائے۔ چھٹی خوبی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ عام علماء اور دانشوروں کے مقابلے میں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیاسی بصیرت بہت زیادہ رکھی تھی، بہت زیادہ آپ کے اندر سیاسی بصیرت اور دوراندیشی تھی۔ ساتویں خصوصیت اور ساتویں اہم صفت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قوت فیصلہ میں مستحکم تھے۔ اب آپ کا فیصلہ کتنا صحیح کتنا غلط وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ جسے صحیح سمجھتے تھے اس میں استحکام رکھتے تھے۔ آپ قوت فیصلہ میں آپ مستحکم تھے، آپ لوگوں کی مخالفتوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں کی مخالفتیں اور لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی عداوت یا لوگوں کی کہا جائے کہ رویے آپ کو آپ کے فیصلے اور آپ کے ارادے سے نہیں روک سکتے تھے۔ قوت فیصلہ آپ کے اندر بہت مضبوط تھا۔ یہ چند خصائص جو ہمارے ذہن میں فی الحال آئے میں نے اسے پیش کیا، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر مزید گفتگو ہوگی۔ ہم یہی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہندیہ کو آپ کا نعم البدن عنایت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، سیئات پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، آپ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اور میں خاص طور سے حضرت کے متوسلین، مریدین اور کہا جائے کہ آپ کے اہل خانہ سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ایک لحاظ سے اگر یہ کہوں کہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں خود بھی اپنی تعزیت اپنے لیے کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرت کا انتقال جو ہوا اور اس سے ملت کا جو نقصان ہوا ہے، یقیناً میں بھی ایک ملت کا فرد ہوں، اور اس لحاظ سے جس طرح ملت کی میں تعزیت کر رہا ہوں میں خود بھی اپنی تعزیت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی تعزیت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ پھر ایک بار دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کی جانے کی وجہ سے جو خلا ہوا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے حلقے میں خاص طور سے، اللہ تعالیٰ اس خلا کو پور کر دے، اس خلا کی تلافی فرما دے، اور حضرت کے اہل خانہ کو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے، اور جو ادارے حضرت کی سرپرستی میں چل رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی غیب سے مدد فرمائے، نعم البدن عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔